بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی ثانی کا سبق ہے باب ما جاء فی فضل السرید۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائد شتى على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفي الباب عن عائشة وأنس رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن صحیح۔ سرید کی فضیلت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب منعقد فرمایا اور اسی کے مناسب حدیث کو ذکر کیا۔ سرید اور سرید دو لغات ہیں اس میں۔ ایسا کھانا ہے کہ جس میں روٹی کو توڑ کر شوربے میں اس کو چوری کیا جائے، خواہ اس میں گوشت ہو یا نہ ہو۔ سرید اہل عرب کے ہاں پسندیدہ کھانا شمار کیا جاتا تھا، تو یہاں سے سرید کی فضیلت کا بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرید کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ مردوں میں سے بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچ گئے، خواتین میں سے درجہ کمال کو کوئی نہیں پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ یہاں ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اس پر بحث کرنے سے سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں کمال سے مراد فضائل کا جامع ہونا ہے۔ مردوں میں سے جو حضرات کمال کو پہنچے ہیں، مردوں کے جو فضائل تھے وہ ان کے جامع تھے، اس وجہ سے ان کو کامل کہا گیا۔ عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ امرأۃ فرعون کو کاملہ اس لیے کہا گیا کہ وہ فضائل جو خواتین کے فضائل شمار ہوتے ہیں یہ ان میں کامل ہیں، ان کے جامع ہیں، وہ تمام فضائل، وہ تمام صفات ان عورتوں کے اندر موجود ہیں، ان خواتین کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کو کامل کہا گیا۔ اور اس کے خلاف ایک اور روایت موجود ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین کو ناقص کہا ہے، ہن ناقصات عقل و دین۔ ناقصات العقل اور ناقصات دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ عام ہے، تمام خواتین کو شامل ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو جو ہے نا وہ کیا ہیں، کامل ہیں، ان کے اندر وہ نقص نہیں ہے۔ تو دونوں روایات میں کیا ہے، تعارض ہے۔ تعارض کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ روایت عام ہے اور یہ روایت اس عام کی تخصیص کر رہا ہے، یہ روایت اس عام کے لیے مخصص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم اور آسیہ کو اس سے خاص کر دیا کہ یہ ناقص نہیں ہیں، یہ کیا ہیں، کامل ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، لیکن یہ جواب زیادہ اچھا اس لیے نہیں بنتا کہ وہاں پر ناقصات عقل کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی ہے اور ناقصات دین کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ نقص ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔
کیونکہ وہاں ناقصات عقل کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ ناقصات دین کی وضاحت فرمائی ہے کہ خاص ایام میں نماز روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے ان عبادات سے وہ ان دنوں میں محروم رہتی ہیں، جبکہ مرد ان جو ہے عبادات کو بجا لاتے ہیں۔ بہرحال دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ نقص اس کمال کے منافی نہیں ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقص کا بیان فرمایا ہے وہ کسی اور حیثیت سے ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمال کا بیان فرمایا ہے یہ کسی اور حیثیت سے ہے، تو لہٰذا حیثیتیں جب الگ ہوئیں تو وہ نقص اس کمال کے منافی نہیں ہے اور یہ کمال اس نقص کے منافی نہیں ہے۔ فلا تعارض بینہما، تو لہٰذا دونوں روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اچھا جی، بہرحال میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہاں کمال سے مراد جامع فضائل ہونا ہے۔ جمہور کا مسلک یہی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض حضرات جن میں علامہ تاج الدین سبکی ہیں، امام ابو الحسن اشعری ہیں، ان حضرات کے نزدیک عورت نبی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ 6 عورتیں ایسی ہیں کہ وہ نبی ہوئی ہیں۔ 6 عورتیں، حضرت حوا ہماری جو ماں ہیں، حضرت حوا، حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، اسی طرح ام موسیٰ ہیں، ہاجرہ ہیں، آسیہ ہیں، مریم ہیں۔ علامہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ 6 عورتیں نبی ہوئی ہیں: حضرت حوا، حضرت سارہ، ام موسیٰ، حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔ فرماتے ہیں کہ یہ 6 خواتین ایسی ہیں کہ یہ نبی ہوئی ہیں۔ میں نے جمہور کا مسلک عرض کر دیا کہ جمہور کے نزدیک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ ان حضرات نے پہلا استدلال تو یہ زیر بحث باب کی روایت اور اس جیسی دوسری روایات سے کیا ہے، اور یہاں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا ذکر فرمایا ہے، تو مردوں میں سب سے کمال کا جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ نبوت سے اوپر کوئی کمال کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود درجہ بندی فرمائی ہے قرآن میں، جن بندوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ آیت کس طرح ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 کیٹیگریاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے جو کمال درجہ ہے وہ نبوت کا ہے۔ تو مردوں میں سے جو کمال درجہ نبوت کا ہے تو مرد نبی ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین میں سے مریم اور آسیہ جو ہیں یہ کمال کے درجے کو پہنچی ہیں، تو ان میں بھی کمال کا جو درجہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نبوت کا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عورتیں نبی ہوئی ہیں۔ اور دوسری دلیل، کیونکہ نبوت کے علاوہ جو باقی درجات ہیں، صدیقہ ہونا ہے، شہید ہونا ہے، صالحہ ہونا ہے، یہ تو دوسری خواتین میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر دوسری خواتین میں بھی یہ صفات موجود ہیں، مریم بنت عمران اور آسیہ امرأہ فرعون میں بھی یہ صفات موجود ہیں، تو پھر ان میں اور عام عورتوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر یہ کامل کیسے ہوئیں ان کے مقابلے میں؟ کامل اس طرح ہوں گی کہ ان کے اندر وہ صفت موجود ہو جو دوسری خواتین کے اندر نہ ہو، اور وہ صفت کمال کون سی ہوگی؟ نبوت والی صفت ہوگی۔ ان کی یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل، ان حضرات نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ جس سے بھی فرشتہ من جانب اللہ کلام کرے اس کے اندر نبی والا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے بھی فرشتہ من جانب اللہ تکلم کرے
تو اس تکلم میں نبوت کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور جس سے بھی فرشتہ من جانب اللہ تکلم کرے وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ چنانچہ فرشتہ کا ان عورتوں سے تکلم کرنا ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن میں لفظ وحی وارد ہوا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، اور غیر نبی کو جو ہے نا کیا ہے، وحی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو دلائل ہیں ان حضرات کے پاس۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جمہور کے دلائل، جمہور کے دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مردوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی۔ رجال کی یہاں قید لگائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ ارشاد فرمایا ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ صدیقہ، مقام مدح میں ان کے لیے لفظ صدیقہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ حالانکہ دیکھیں یہ مقام مدح ہے، مقام مدح میں انسان کی سب سے اعلیٰ صفت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مقام مدح میں انسان کی سب سے اعلیٰ صفت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اگر حضرت مریم نبیہ ہوتی تو صدیقہ کے بجائے نبیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے۔ صدیقہ کا لفظ ارشاد فرمانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ حضرت مریم نبیہ نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ صدیقہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، تیسری بات، خواتین جنس کے لحاظ سے ناقص العقل ہیں۔ میں نے عرض کر دیا اگرچہ مراتب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے خواتین بھی جو ہے نا وہ کامل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا اس حدیث کی تشریح میں، لیکن جنس کے اعتبار سے خواتین جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ عقلاً ناقص ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس کی عقل میں نقص ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، جس کی عقل میں نقص ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ناقص العقل جو ہے وہ منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ دلائل جو ہیں وہ کن کے ہیں؟ جمہور کے ہیں۔ اب جمہور نے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور تاج الدین سبکی رحمہ اللہ وغیرہ ان حضرات کے استدلالات کا جواب دیا ہے۔ اب پہلا جو استدلال ان کا تھا، لفظ کمال سے انہوں نے استدلال کیا تھا، جو باب کی روایت ہے، تو اس کا وہی جواب دیا ہے کہ یہاں کمال سے مراد جامع فضائل ہونا ہے یا عورتوں کے فضائل میں کامل ہونا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب پھر وہی سوال ہوگا کہ عورتوں کے فضائل میں اگر کامل ہونا ہے تو ان کے علاوہ دوسری بھی بہت ساری خواتین صدیقہ ہوئی ہیں، شہیدہ ہوئی ہیں، صالحات ہوئی ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ان خواتین کے اندر وہ صفات اگرچہ موجود تھیں لیکن درجہ کمال میں وہ صفات ان خواتین کے اندر موجود تھی۔ دیکھیں نا، صفت کا موجود ہونا الگ بات ہے، اس صفت کے پھر درجات ہوتے ہیں۔ بعض میں وہ صفت ادنا درجہ کی ہوتی ہے، بعض میں وہ صفت اوسط درجہ کی ہوتی ہے، اور بعض میں وہ صفت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ تو جن صفات کا ہونا چاہیے وہ صفات ان خواتین کے اندر حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے اندر بدرجہ کمال موجود ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ان کے علاوہ جو باقی خواتین ہیں ان کے اندر یہ صفات درجہ کمال کو نہیں پہنچی ہوئیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا استدلال ان کا تھا کہ فرشتہ نے من جانب اللہ ان کے ساتھ کلام کیا ہے، تو فرشتوں نے بہت ساری روایات سے ثابت ہے اور بھی بہت سارے لوگوں سے من جانب اللہ کلام کیا ہے، تو پھر ان کو بھی نبی ماننا پڑے گا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ وہ نبی نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ فرشتے نیچے اترے ہیں اور انہوں نے انسانوں سے کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے، حالانکہ باجماع امت جن لوگوں کے ساتھ فرشتوں نے کلام کیا ہے وہ انبیاء میں سے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو لوگ غیر نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کا کلام
روایات سے ثابت ہے وہ نبی نہیں ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر شخص جس کے ساتھ فرشتہ کلام کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک لفظ وحی کی بات ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہاں وحی بمعنی الہام کے ہے اور دل میں ڈالنے کے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، الہام کیا، کیونکہ یہی وحی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو اب اگر حضرت موسیٰ کو اگر نبی مان لیا جائے لفظ وحی کی نسبت ان کی طرف ہونے کی وجہ سے، تو شہد کی مکھی کو بھی نبی ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ وحی کی نسبت اس کی طرف فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہاں وحی جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ الہام اور القاء کے معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ کوئی عورت ولیہ ہو سکتی ہے، صدیقہ، شہیدہ، صالحہ ہو سکتی ہے، لیکن نبیہ نہیں ہو سکتی۔ نبوت والا منصب جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسری خواتین پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ حدیث کے اس حصے سے دو چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو سرید کا افضل الطعام ہونا، اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام خواتین سے افضل ہونا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمام خواتین میں سے افضل ہیں، یا حضرت مریم افضل ہیں، یا حضرت خدیجہ افضل ہیں، یا حضرت فاطمہ افضل ہیں رضی اللہ عنہن، اس کی مکمل بحث انشاءاللہ ابواب المناقب میں ہم کریں گے، وہ بحث ہم یہاں پر نہیں کریں گے۔ کفضل الثرید علی سائر الطعام، اس جملے کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ہے، سرید کی فضیلت اس جملے سے معلوم اور ثابت ہو گئی۔